ہمیں یہ چیز معذرت سے مظلوم بننا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم ہر جگہ مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ کیوں، اور بھی تو لوگ ہیں۔ تو آج چلو یہ ہم عہد کر لیتے ہیں، میں تو ضرور کروں گا کہ مظلومیت کا ڈھونگ ہم نہیں رچائیں گے اپنے آپ کو، کیونکہ بھٹائی صاحب فرماتے ہیں نا کہ اچو سورن واریوں کیوں سور پچار، کنی تھورا کنی گھڑا کانھے کا سورن دھار، یعنی کہ مظلومیت کی پچار اگر کرے تو پھر سب عالم انسانیت کرے، کیونکہ بھٹائی صاحب کے کہنے کے مطابق غم تو سب کو پہنچ رہے ہیں، پھر تو سب انسان جتنے بھی ہیں اگر ہم مظلوم بننے کا ڈھونگ کرنا چاہے، ڈھونگ چھوڑ دیں، مظلوم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر پوری عالم انسانیت مل جل کر بیٹھے کہ بھئی ہم مظلوم ہیں۔ سب انسانوں سے آ کر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے ساتھ ظلم کس نے کیا، وہ تو پھر کہیں گے، ایک دوسرے کو منہ کو دیکھیں گے کہ ہم تو سب مظلوم ہیں، تو کوئی تو ہوگا، اگر واقعی ظلم ہوا ہے تو کوئی ظالم بھی ہوگا، لیکن ہم یہ بات اپنی ذات پر نہیں لانا چاہتے۔ تو دکھ اور غم پریشانیاں ہم سب کے ساتھ چلتی ہیں، وہ تو ہم ہمیشہ چاہتے رہتے ہیں کوئی مدد، کوئی حوصلہ، کوئی ہمت، لیکن اس موقع پر، اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی مقصد، کوئی طلب، کوئی جستجو لے کر آئے ہیں۔ آپ کی اپنی سوچ بالکل صحیح ہو سکتی ہے، آج اس کا گمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ، محبت اور عنایت والی چاہتے ہیں، سوچ رہا ہے عاجز۔ تو جو رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے تو اس رحمت کی علامات ہوتی ہیں، پھر اس سے پہلے اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ رحمت تو ہر شخص، کس کو نہیں چاہیے، ہر شخص کو چاہیے، لیکن پہلے اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ رحمت حاصل کرنے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے ایمان والو، میرے بندو، میرا ذکر کثرت سے کرو، مجھے یاد کرو، خوشی میں بھی یاد کرو، غم میں بھی یاد کرو، صبح میں بھی یاد کرو، شام میں بھی یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ پھر آگے فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، پھر وہ ذات آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ تو ہم جو اتنے سارے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ہم آج اس کا گمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ یہاں کوئی پیسے، چینی، آٹا یا کوئی چیز یہاں تقسیم نہیں ہوگی، پھر روزے کی صورتحال ہے، کھانے کا بھی انتظام کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو کہاوت ہے کہ بھائی دنیا میں سب سے بڑا مضبوط چکمک، مقناطیس جو کھینچتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کھانا ہے۔ وہ کھانا انسانوں کے لیے سب سے بڑا مضبوط مقناطیس ہے، وہ کھینچتا ہے انسانوں کو۔ کہیں سے بھی کوئی آواز سنائی دی، برتن کی، کسی پلیٹ کی، کسی چمچ کی، کسی ہنڈیا کی، کسی دیگ کی، تو فوراً ذہن میں اور دل میں کھانے کا تصور آ جاتا ہے۔ لیکن ابھی تو آج تو وہ کھانے کی صورتحال بھی صبح سے اس وقت تک نہیں ہوئی، اس کے باوجود آپ آئے ہیں۔ تو یہی سوچ میں آتا ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، تو اگر واقعی ہم رحمت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آپ کو میرا ذکر کرنا پڑے گا، پھر میرا ذکر کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم پر اپنی رحمت بھیجوں گا۔ پھر صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی نہیں بلکہ میرے فرشتے بھی۔ دیکھو حضور علیہ السلام پر جب بھی ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم ان پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک رحمت کی صورت ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی طرف ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک رحمت کی صورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاتے ہیں، ہمارے سینے رحمت سے بھر جاتے ہیں، جب ہم ذکر کریں گے تو یہ چیز ہوگی، جب ہم ذکر کریں گے تو یہ چیز ہوگی، رحمت الہی نازل ہوگی، ہمارے سینے بھرپور ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے، لیکن اس کے آگے کا بھی مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب رحمت آپ کو پہنچی ہے تو پھر رحمت کو بانٹو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو آپ میرے آقا و مولا، ہم اور آپ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو پھر رحمت الہی جو ہمیں ملے تو پھر اس رحمت کو بانٹنا چاہیے۔ تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور پیروی میں ہم رحمت کو بانٹیں گے تو پھر آمد رحمت کی اور بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ رحمت بانٹی کس طرح جاتی ہے؟ ہم بانٹتے ہیں، لیکن پوری دیانتداری، سچائی، خلوص اور اپنے عملی رویے کے ساتھ بانٹنا کچھ اور ہے۔ جیسے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کی صورت میں ابتدا کرو، السلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ دیکھیں، شروعات ہی ملاقات کی رحمت سے ہو رہی ہے۔ اب جب ہم اپنی ملاقات کی شروعات رحمت سے کر رہے ہیں تو پھر دل کے اندر بھی اس کی حقیقت موجود ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے ہم رحمت کے الفاظ ادا کر رہے ہوں لیکن دل ہمارا محبت سے خالی ہو، رأفت سے خالی ہو، رحمت سے خالی ہو، بلکہ نفرت سے بڑا ہوا ہو، تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر تو نفاق ہو جاتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر وہ رحمتوں کی بات کر رہا ہے لیکن دل کے اندر اس نے رحمت نہیں رکھی ہوئی، اس نے نفرت رکھی ہوئی ہے۔ تو اے ذکر والو، ہم اور آپ جب ذکر کرتے ہیں تو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ صرف زبان پر سلام کا لفظ نہ ہو، بلکہ رحمت کی جو حقیقت ہے، وہ جو پیغام ہے اور جو ایک اس کا افشا ہے، لوگوں کی طرف اس کو پھیلانا اور بڑھانا، اس کا اثر دل میں موجود ہونا چاہیے۔ سچی بات ہے، جب اس طرح آپ سلام رحمت کے احساس کے ساتھ کریں گے تو اس سلام کا اجر ہی کچھ اور ہے، اس سلام کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس سلام کے پیچھے جو سکون ملتا ہے وہی نشانی ہے اس چیز کی کہ واقعی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو گیا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم ذرا ٹٹولیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، عاجز کا یہ گمان ہے کہ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم کل بھی ذکر کرتے ہیں، ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہم ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو پھر سوال ہے کہ جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اطمینان ہوگا، تو ہمارے دلوں میں اطمینان ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اطمینان ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں شکر گزاری کا احساس ہے؟ اگر اطمینان اور شکر گزاری کا احساس نہیں ہے تو پھر رحمت کے الفاظ تو ہیں لیکن رحمت کی حقیقت اور رحمت کی علامت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس رحمت کو پانے کے لیے آج اس بابرکت مہینے میں اس کا پہلا عشرہ بھی رحمت ہے، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے بھی رحمت، بخشش، مغفرت۔ تو ہم یہاں جب آئے ہیں تو آج ہم یہ ذرا تھوڑا سا رمضان کے دنوں میں یہ مشق شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا حصول، فیض بھی رحمت ہی ہے، فیض بھی رحمت ہی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرشد کے سینے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہمیں میسر ہوا، ہمیں ملا۔ تو اس مہینے میں جب ہم یہ کوشش شروع کریں گے تو پھر یقین جانیے ذکر کا جو کام ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، وہ ذکر کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ورنہ تو یہ ذکر کا جو عمل ہے یہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو آئیے ہم یہ پکا عزم کریں اور پکا ارادہ کریں کہ جس سے بھی ہم ملیں
اس کے لیے جب سلام کے الفاظ بولیں تو دل کی گہرائیوں سے بولیں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل میں طمانینت ہو، دل میں عجز ہو، انکساری ہو۔ اگر کوئی پیار دے، اگر کوئی میری تعریف کرے، اگر کوئی میری مدد کرے تو میں سراپا شکر گزاری کا احساس بن جاؤں۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے اندر شکر گزاری کا احساس ہو، میرے روئے روئے سے، میرے بال بال سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کا احساس نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ ایک لائف سٹائل ہے دوستو، اس کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے۔ اس بھاگم دوڑ کی زندگی میں ہم ان اہم بنیادی چیزوں کو بھول گئے ہیں، اور پھر یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم طریقت سے کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں، طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں۔ تو یہ ایک لذت، یہ ایک مزہ، یہ لطف ہم اور آپ اس بابرکت مہینے میں پا کر دیکھیں۔ یقین جانیے یہ درخت ہیں، میں ان درختوں کو بڑی دلچسپی شوق سے دیکھتا رہا، کیونکہ یہاں کافی وقت گزارا ہے، ان درختوں کے سائے تلے بیٹھے ہیں، ان درختوں کو دیکھا ہے۔ وہ درخت ہوں یا نہ ہو لیکن ابھی بھی درخت ہیں۔ یقین جانیے کہ ان درختوں کے سائے تلے بیٹھ کر گرمی کی موسم میں جب سورج بڑی حدت کے عالم میں ہو تو یہ درخت کوئی انسان نہیں ہے، یہ بولتا چالتا نہیں ہے، یہ شفقت کا ہاتھ میرے اوپر نہیں گھماتا، لیکن اس کے سائے جب گرمی کی شدت میں، دھوپ میں اس کے سائے تلے جب بیٹھا تو اس سائے کو ایک رحمت کی صورت میں جب محسوس کیا، تو میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ 20 سال گزر گئے، لیکن جو چند لمحے اس درخت کے سائے میں گزارنے کا موقع ملا، وہ جو لذت ملی، جو طمانینت ملی، جو سکون ملا، وہ بھلا نہیں سکے۔ وہ درخت شاید کٹ گیا ہو، اجڑ گیا ہو، کیونکہ ہم لوگ بڑے بڑے کٹھور دل ہیں کہ ان درختوں کو بے درے کاٹتے ہیں، لیکن اس نے جو اپنے اوپر دھوپ برداشت کر کے مجھے سکون اور طمانینت پہنچائی، وہ احساس ابھی تک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم عاجز باہر تھا، ہم آپس میں دو جا رہے تھے تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش بھی اتنی شدت کی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی بادل نہیں تھے، ہم دو تھے صرف، کچھ نہیں تھا، تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی بارش ہوگی، اور گھر سے ہم دور تھے، ایسے سمجھے 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر ہم واک کرنے دور تک چلے گئے۔ جب شدید بارش ہوئی تو ہم پریشان ہو گئے، حالانکہ وہ ایک ترقی یافتہ بڑا زبردست شہر تھا۔ تو اب ہمیں سائے کی تلاش شروع ہوئی کہ اپنے آپ کو، اتفاق سے وہاں چھتری ہوتی ہے لیکن چھتری بھی نہیں تھی، تو ہم آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر دوڑتے رہے کہ اس موسلا دھار بارش میں ہمیں کوئی چھوٹا سا کوئی ایسا سایہ ملے کہ جس کے نیچے ٹھنڈا علاقہ، سردی کا احساس، تیز بارش اور نامکمل، یعنی سردی سے بچنے کا نامکمل لباس، کوئی جیکٹ یا کوٹ کچھ نہیں۔ ہم بھاگتے رہے، بے دریغ بھاگتے رہے، پھر ہمیں کوئی ایک دکان نظر آئی، اس دکان کے سامنے چھوٹا سا ایک شیڈ لگا ہوا تھا، اس کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ سچ پوچھیے ہم دل کھول کر مسکرائے اور ہنسے، بھائی کتنی ہمیں یہ اہم چیز مل گئی، یہ تو نعمت غیر مترقبہ محسوس ہوئی۔ تو دوستو یہ چیزیں اگر کسی کے ساتھ ویٹھے جنی وٹ کوڑے تھین میں قرار، ویٹھے جنی وٹ، وہ قرار ہے کیا؟ وہ کوئی 5,000 کا نوٹ ہے؟ بٹائی صاحب فرماتے ہیں ویٹھے جنی وٹ کوڑے تھین میں قرار، دھنی کر مدھار پاڑو تن پرن کا۔ وہ قرار ہے کیا؟ وہ قرار کوئی دولت یا پیسے یا بینک بیلنس یا موٹر سائیکل کار کا نام نہیں ہے۔ وہ کار لے کر دیکھا ہے بھائی، کار لینے کے بعد سر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی اس کی بریک خراب ہے، کبھی اس میں آئل ڈالو، کبھی وہ باہر سے مٹی اس پر چڑھ گئی، کبھی اندر سے خراب ہو گئی۔ عاجز کار لینے سے آپ کو روکتا نہیں، وہ ضرورت ہے انسان کی۔
لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بڑی اچھی گاڑی ہوگی تو پھر قرار ہی قرار ہوگا۔ وہ بھٹائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر وہ کسی کا نام نہیں لے رہے کہ بھائی کوئی سفید ریش ہو، کوئی امامہ باندھے ہوئے شخص ہو، کوئی بڑا جبا پہن کر کوئی بندہ ملے آپ کو، کوئی علامت نہیں بتا رہے، کوئی چیز نہیں بتا رہے، اس کا چہرہ ایسا ہو، اس کی آنکھیں، کچھ نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر تجھے قرار ملے، وہ تیرے دل کے اندر طمانیت آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جو مجھے میرا ذکر کرے گا نا تو اس کو طمانیت ملے گی۔ وہ بٹائی صاحب کہتا ہے کہ پھر اے میرے پروردگار، مجھے اس کے سائے سے بھی دور نہ کرنا، یعنی میں اس کے سائے میں ہی رہوں، ہاں میں اس کے سائے میں ہی رہوں۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے، تو یہ درخت ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ اور بٹائی صاحب کہتے معذرت سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دریا کے کنارے کھڑا تھا، پہلے بھی میں نے یہ بارہا واقعہ بیان کیا ہے کہ دو بھائی کشتی میں جا رہے تھے، کشتی ہچکولے کھانے لگی اور الٹ گئی اور دونوں بھائی ڈوب گئے۔ ایک بندہ کنارے کھڑا تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس نے چھلانگ لگائی، اندر گیا اور ایک بھائی کو، دو بھائیوں میں سے ایک کو باہر نکال کے لے آیا اور اس کی جان بچ گئی، اور دوسرا جو تھا وہ ڈوب گیا۔ گلستان کا یہ واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر سعدی کہتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے اس ادے کو کیوں نکالا، اس کو کیوں نہیں نکالا جو ڈوب کے مر گیا؟ تو وہ سب کی باتیں سنتا رہا۔ پھر آخر میں وہ، ہم بہت بولتے ہیں لیکن بولنے سے پہلے کہتے ہیں کہ تھوڑا وقفہ لینا چاہیے، تھوڑا وقفہ لینا چاہیے، تھوڑا سوچنا چاہیے، تھوڑا غور کرنا چاہیے، کیا میری اس گفتگو ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ اور پھر ہمیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ دین آج کل نام ہی بول چال کا ہو گیا ہے، بس بول چال، تقریر، وائز، بس صرف یہ ہم آتے ہیں، سجاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا حق ادا کر دیا۔ کیا یہ روایت، یہ طریقہ درست ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں سکھایا تھا کہ یہ اس طرح ہم دین کے عامل بن سکتے ہیں؟ تو سعدی نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس کو نکالا اور اس کو کیوں نہیں نکالا؟ تو سنتا رہا لوگوں کے سوال و جواب۔ آخر میں اس نے کہا کہ بھائی جب میں نے غوطہ لگایا، اندر گیا تو دونوں بھائی مجھے نظر آئے۔ اب میں ان میں سے کسی ایک کو بھی بچا سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو اس لیے بچایا کہ ایک گرم دن تھا اور بڑی گرم جھکڑ چل رہے تھے، میں سخت پیاسا تھا، میں گزرا، اسی گاؤں کا باسی ہوں، تو میں گزرا تو اس بھائی نے مجھے بلا کر، جب مجھے دیکھا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے چھاؤں میں بٹھایا، مجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا جس کو میں نے باہر نکالا ہے۔ اور جو بھائی اندر ڈوب گیا ہے، اس نے ایک دن بلا وجہ مجھے برا بھلا کہا تھا یا مجھ پر ظلم کیا تھا۔ جب میں اندر گیا تو مجھے اس بندے کا احسان یاد آیا، تو اس لیے میں نے اس کو بچایا۔ تو دوستو، ہم اور آپ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خواہاں ہیں، اور اس لمحے بھی خواہاں ہیں، اور اس مہینے میں بھی خواہاں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحمت للعالمین ہے۔ یہ مہینہ بھی ماہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی رحمت بھیجتا ہوں ان لوگوں پر جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم عزم کریں کہ ہم ذکر کثرت سے کریں گے۔ اور پھر یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے، ذکر کا طریقہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ یہ انتظامیہ کے دوستوں نے، یہ علماء اکرام کو مبارکباد ہو کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، دوستوں کو اکٹھے کیا۔ وہی ہے کہ ہم مل جل کر بیٹھے۔ عاجز کا گمان ہے کہ چونکہ مرشد کا سایہ ہے، ان کی نسبت ہے، ان کی دعا ہے اور ان کا فیض ہے، ہمیں یہاں بیٹھ کر قرار ملا ہوگا۔ مجھے تو مل رہا ہے، عاجز کو تو مل رہا ہے، اور عاجز اس محفل کو یاد رکھے گا کہ ایسے پیاروں کے ساتھ کچھ لمحے مجھے بتانا نصیب ہوئے تھے، جو گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے، جو ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اور پھر قرآن مجید کی تجوید قرأت کی بھی باتیں میں سن رہا تھا کمرے میں، وہ دوستوں نے کچھ مشق کی ہوگی، اور امید ہے کہ اس مشق کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے نماز پڑھانے والے امام حضرات،
اس تجوید قرأت کو اور بہتر بنائیں، عام دوست وہ بھی تجوید قرأت کو اور بہتر بنائیں، کیونکہ اس محض عام سے قرآن کا بھی بہت بڑا گہرا تعلق ہے، اور پھر قرآن مجید کی کچھ آیات بھی ہم یاد کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دو باتیں تھیں، ایک رحمت کی بات ہو گئی، دوسری علم کی۔ علم ہمارے انسانیت کے لیے امتیاز کا باعث ہے۔ جس انسان کے پاس علم نہیں ہے تو پھر اس کا جو معیار ہے وہ انسانیت سے نیچے آ جاتا ہے۔ علم نہیں ہے اس کے پاس، پورے وہ جاہل بن جاتا ہے۔ وہ جاہل تو پھر ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کو دنیا کا تو پتہ نہیں ہوتا، جس کو ان درختوں کا، اس فضا کا، اس زمین کا، اس کائنات کا، اس کی فوائد کا، اس ثمرات کا، ان کو بہتر بنانے کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، میں کس مرض کی دوا ہوں۔ تو علم آپ اور ہم سب کا وتیرہ ہونا چاہیے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں علم حاصل کریں، اور اس لیے علم حاصل کریں تاکہ اپنے آپ کو ہم سمجھ سکیں۔ صوفیاء نے ہمیں کہا ہے کہ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے اندر جھانک کے دیکھا، اپنے آپ کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ تو علم ہمیں جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں اور مرد اور خواتین خوب محنت کریں اور اس جدوجہد میں لگ جائیں۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تعلیم بھرپور طریقے سے ہو، پھر قرآن مجید کی تعلیم کے بعد اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ علم سے پیسوں کی لالچ رکھنے کے بجائے علم کو شعور کا باعث بنائے کہ میرا شعور بڑھے۔ تو بے شک آپ ملازمت کریں، آپ علم ڈگری حاصل کر کے، لیکن آج اس کے دل میں چھوٹی سی ایک یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ نوجوانوں کو یہ گزارش کر دے جب کتابیں پڑھ رہے ہوں تو صرف یہ خواہش نہ رکھیں کہ یہ کتابیں پڑھ کے ڈگری ملے گی پھر میں پیسے کماؤں گا۔ نہیں، بھلے آپ کمائیں، منع نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی یہ گزارش ہے کہ یہ خواہش رکھیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھ سکوں گا، میں خدا کی کائنات کو سمجھ سکوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے عرفان کو پا سکوں گا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رہا معاش کو بہتر بنانا، وہ تو ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے مکاتا کی زمین رکھی ہوئی ہے، تو دوست کاروبار کریں، ملازمت بھی کریں لیکن کاروبار کریں، اور نوجوان کوئی ہنر سیکھیں۔ تو یہ مختصر سا ٹائم اس لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ آخر میں طریقہ ذکر ہے، یہ دل کا ذکر ہمیشہ کریں، یہ توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اور جو تنظیم کے عہدیداران ہیں وہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور دوستوں کو دعوت دیں۔ یہ ہر روز بات ہوتی ہے، دعائے خیر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخری بات کہ کل بھی کراچی کے دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ جو بھی مراکز ہیں، اللہ آباد شریف کا مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس کے لیے جماعت کی طرف سے تعاون ملتا ہے، تو یہ سارا نظام چلتا ہے۔ عرس مبارک ہے، ماہانہ پروگرام ہے، تو اس مہینے میں دوست ہمارے صدقہ فطرات نکالتے ہیں۔ تو اپنی جماعت کے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے احباب کے صدقہ فطرات، جو زکوٰۃ یا جو بھی خیرات ہیں، وہ اس مد میں جانے چاہیے۔ اس میں ہم سب نے تعاون کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تشریف رکھیے اپنی جگہ پہ۔ انتظامیہ کی طرف سے جن دوستوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان کے لیے شیلڈز تیار کی گئی ہیں۔ رضوان اسلم قائم خانی آگے آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ مولانا عبدالستار بوزدار صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ رضوان صاحب آئیں آگے، کرسی پیچھے کر دیں، اٹھا دیں چھوٹے دو۔ عبدالستار صاحب آگے آئیں۔ عبدالستار صاحب، حافظ رضوان صاحب، حافظ رضوان طاہری، جناب شاہ زمان طاہری، جناب حسنین طاہری صاحب، جناب عبد الرزاق طاہری صاحب،
فرحان جعفر طاہری صاحب، جناب محترم نیاز خاسخیلی صاحب، جناب شان مغل طاہری صاحب، جناب تیمور مغل طاہری صاحب، جناب بلال طاہری صاحب، جناب محترم عمران منور طاہری صاحب۔ کوئی بھی دوست واپس نہ جائے، افطاری کا اہتمام ہے۔ تمام دوست 10-10 کی ٹولیاں بنائیں، انشاءاللہ افطاری کروائی جائے گی۔ تمام دوست 10-10 کی ٹولیاں بنوائیں، انشاءاللہ افطاری کروائی جائے گی۔ کوئی بھی دوست واپس نہ جائے، انشاءاللہ افطاری کا اہتمام ہے، افطاری کروائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔